پولیٹیکل پروسیس تھرو پولیٹیکل ڈائلاگ. لیکن ظاہر سی بات ہے سعد رسول صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں, دے آر irrelevant, مطلب وہ گورنمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں. اب جو ان کے مطالبات ہیں, ابھی آپ مجھے ذرا بتائے گا کہ کتنے پریکٹیکل اور کتنے ریئلسٹک ان کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ جن کو پورا کیا جا سکے. کیا مینڈیٹ کی واپسی ہو سکتی ہے, کیا 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے, اور کیا تمام کے تمام قیدی بشمول عمران خان اس احتجاج کے نتیجے میں رہا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے, اس کی بات تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. اور حافظ صاحب کی جو ان کو سجیشنز ہیں وہ مناسب سجیشنز ہیں. آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی حافظ صاحب کو سنے گی اور اس پہ کوئی سد باب کرے گی. لیکن میں صرف ایک گزارش ان کی بات پہ کرتا چلوں, پھر آپ کی آپشنز پہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں تاریخ اور حقیقت سے بالکل لا تعلق ہو کے ہم بات نہیں کر سکتے. حافظ صاحب نے فرمایا کہ ایک آرڈر بتا دیں جو سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف کیا ہو یا اس کی لیڈرشپ کے خلاف کیا ہو جس کو انہوں نے ملائن کیا, یا ایک آرڈر بتا دیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کیا ہو. حافظ صاحب آپ ساری جورسپروڈنس پچھلے 1.5 سال کی دیکھ لیں. جو آرڈر فیبرری 9 کو ہوا تھا, جو آرڈر جنوری کے اندر ہوا تھا 13 جنوری کو, وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہوا تھا, اسی سپریم کورٹ نے کیا تھا. جو آر اوز والا آرڈر ہے وہ اسی سپریم کورٹ نے کیا تھا, پی ٹی آئی کی درخواست کے خلاف ہوا تھا. جو نیب کی ترمیم کا آرڈر ہے وہ اسی سپریم کورٹ نے کیا تھا, عمران خان صاحب اس میں پٹیشنر تھے, ان کے خلاف ہوا تھا. 3 دفعہ بیل پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ جا چکی ہیں, اس کے اندر آرڈرز ہمارے سامنے ہیں, ملزم ابھی بھی جیل میں ہے. آپ یہ ضرور کہیں کہ سپریم کورٹ کو یا اسلام آباد ہائی کورٹ کو متنازع نہیں بنانا چاہیے کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی, یہ بات درست ہے, نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل سپیچ ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. لیکن حقیقت سے ہم ناشنا اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کیونکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جن کو آپ اور میں اپنا ایک موقف کے تھرو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں امن کا راستہ کیا ہے, انتشار پسندی سے رکنے کا راستہ کیا ہے, شدت پسندی کو اوائڈ کرنے کا راستہ کیا ہے, وہ حقیقت سے آشنا ہیں. انہوں نے وہ تمام لمحے دیکھے اور وہ لوگ نشاندہی کر دیں گے کہ کتنے آرڈرز ہیں. تو ہمیں گزارش یہ ہے کہ سیاسی بات تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے, لیکن جو قانون کی حقیقت ہے اس سے ہم انحراف نہیں کر سکتے. دوسری بات آپ نے جو کی, آپ نے جو بات کی کہ ان ڈیمانڈز کے اوپر کتنی پریکٹیکیبلٹی ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کا یہ خیال ہے کہ یہ تینوں ڈیمانڈز کچھ چند گھنٹوں میں پوری ہو سکتی ہیں. نہ مینڈیٹ پوری طرح واپس کیا جا سکتا ہے چند گھنٹوں میں, نیچرلی اس کے اندر ٹرائیبیونلز فیصلے کریں گے, نہ شاید الیکشن کی ترمیم نہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ انڈو کی جا سکتی ہے, اور نہ ہی تمام لوگوں کو شاید چھوڑا جا سکتا ہو. لیکن اس سے بہت کم کے اوپر میرے خیال میں یہ جو انتشار ہونے والا ہے وہ اوائڈ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایز اے جیسچر اسلام آباد ہائی کورٹ والے کیس کے اندر الیکشن ٹرائیبیونلز کو کہیں کہ واپس مقدمے سننے شروع کر دیں تو لوگوں کو تھوڑا اعتبار ہو جائے گا. اگر آپ سب لوگوں کو نہیں بھی ریلیز کر سکتے, آپ ایز اے ٹوکن 5 بندوں کو ریلیز کر دیں, کہیں یہ ہمارا گڈ ول جیسچر ہے, کوئی نیچے سے لو لیول لوگوں کو اعتبار آئے گا. آپ 26ویں ترمیم کو انڈو نہیں کر سکتے, ایک فل کورٹ کو سننے دیں, لوگوں کو اعتبار آ جائے گا کہ جی سارے لوگ بیٹھے ہیں, اکٹھے سن کے ایک فیصلہ کر دیں گے. جوڈیشل کمیشن فل کورٹ کو تعینات کر سکتا ہے. اچھا, تو سعد رسول صاحب ٹھیک ہے, سعد رسول صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انتشار آ سکتا ہے, یعنی اگر ان کا جو احتجاج کی کال تھی, فائنل کی کال تھی, اس کو روکا جا سکتا تھا. میرا صرف کہنے کا مقصد اتنا ہے آخری جملے میں کہ میں نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے یا وہ کس چیز پہ رکیں گے, لیکن ایک پولیٹیکل آبزرور کی طرح, ایک قانون, جمہوریت اور سیاست کے طالب علم کی طرح مجھے لگتا ہے کہ اگر اس میں کچھ تھوڑے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کر دیے جائیں, اگر ڈیمانڈز نہیں بھی میٹ کی جا سکتی تو جیسے میں نے کہا کچھ نیچے کے جو آپ نے بغیر مناسب سے لوگ پکڑے میں ان کو چھوڑ دیں, ایک سیریمنی سی ہو جائے تو لوگوں کو لگے گا کہ شاید کچھ بہتری آ رہی ہے, کچھ سی بی ایم والی جو بات ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک منٹ بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ, ظاہر ہے کہہ چکے ہیں ہم ان سے گفتگو نہیں کریں گے, لیکن محسن نقوی صاحب ایک ایسے وزیر داخلہ ہیں جو میرے خیال ہے گورنمنٹ کی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی بیاہ پہ جو ہے وہ جا کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر سکتے تھے جس کو سعد رسول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سی بی ایم کے طور پہ اس طرح سے اس احتجاج کو روکا جا سکتا تھا. سیریس کیوں نہیں لیا؟ مطلب ہر کام ڈنڈے سے, دوز دھمکی سے تو نہیں ہوتا نا. کہ جو آپ نے سیریس والی بات کہی ہے, اب گورنمنٹ یہ کہا ہے, جو سامنے ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ آپ ہمارے سے بیٹھ کے بات کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, ہم نے بات کرنی ہے پنڈی والوں کے ساتھ بات کرنی ہے. اب پہلے تو یہ طے کر لینا کہ جی پنڈی والوں سے بجائے پہلے ان کو کر لیں,
اور یہ پنڈی والوں سے بات کر لے جی، ہمارے سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی وے آؤٹ ہونا چاہیے. آپ نے تو ساری پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کو آپ نے مائنس کیا ہے، اور اس مائنس کے اوپر جا کے آگے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رہنا چاہیے. جب وہ آپ کی ووٹ آف نو کانفیڈنس آ رہی تھی تو اس کے اندر جو نیوٹرلٹی تھی، یہ سارا ایک پروسیس تھا، کس نے سب سے زیادہ اس کے اندر ایک زور دیا تھا؟ آپ ذرا ان چیزوں پہ جائیں نا جی. یا تو یہ ہے کہ آپ سیدھا کہہ دیں کہ جی بات یہ ہے کہ ہمیں ساروں کو آپ بٹھائیں اور بٹھا کے آپ فیصلہ کریں. آپ کہتے ہیں نہ یہ بیٹھیں نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے. اب وہ کہتے ہیں اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جتنا ہمارا رول ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ ہے، اور ان کی ڈیوٹی بھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. کیا جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے ان کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوآپریٹ کیا؟ اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ سے بڑا ڈیموکریٹک کوئی نہیں ہے، اور جنرل باجوہ جو ہے انہوں نے ہمیں ہر معاملے کے اندر ریسکیو کیا ہے. اب دونوں ایکسٹریم بعد میں شکایتیں بھی ہوئی نا، ہوتی ہیں نا، دیکھیں ہوتی ہیں آن ریکارڈ ہے کہ جنرل باجوہ نے بلا کے گزارش ہے اعتماد لے کر آئے. نہیں دیکھیں نا، دیکھیں ایک چیز میں وہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی نہ کسی جگہ جا، اب صرف ایک چیز اب یہ ہے کہ 13 جنوری کی ساتھ نے بات کی. اب 13 جنوری کا جو فیصلہ آیا ہے وہ ایکسیڈ آف اتھارٹی سپریم کورٹ کا نہیں ہے. جتنی دیر تک وہ بلے کے نشان کے متعلق الیکشن ایکٹ کا رول 94 ہے وہ سٹرائک ڈاؤن نہیں ہوتا، سپریم کورٹ کیا کرے؟ اور جہاں تک نیب کی بات کی گئی ہے وہ جسٹس منصور اسی کا حصہ تھے. کیا پاکستان کی پارلیمنٹ کو 2 جج جو ہیں وہ بیٹھ کے سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ لاسٹ کامنٹ ون لائنر پلیز سر. دیکھیے میں حافظ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میری صرف ان کو ہلکی سی گزارش ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ 18 کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن جتوایا اور نو کانفیڈنس ووٹ کے اندر اس وقت میں نے نہیں کہا، ابھی آپ نے کہا تو ایسے نہ کریں. ابھی آپ نے کہا سر، ابھی آپ نے کہا انہوں نے یہ نہیں کہا جتوایا، انہوں نے کہا کہ ان کو سپورٹ کیا ان کے دور میں. سپورٹ کیا میں بھی یہ بات کر دینی بھی غیر مناسب ہے کیونکہ وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. ان کے نہیں، وہ پرائم منسٹر کہتے رہے، میں نے تو نہیں کہا نا. چلیں